السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور تصوف۔ تصوف کے بارے میں اقبال کے نظریات کو سمجھے بغیر اقبال کے ذہنی رجحانات کا مطالعہ اور تنقید نامکمل ہے۔ تصوف کے بعض سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتے ہیں اور بعض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ بعض صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے تصوف کی بنیاد بنایا ہے، اور ان کے نزدیک اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب میں سمونے کا نام تصوف ہے۔ تصوف کے ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ محسوسات اور معقولات کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ہیں جو ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وجدانی ذرائع ہیں جو حقیقت کے ادراک میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور باطنی ہستی کے ایسے حقائق منکشف کرتے ہیں جن تک حواس یا ظاہری طریقے سے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ فکر اقبال کا سرسری مطالعہ کرنے والوں نے اقبال کے تصوف کے حوالے سے نظریات کے بارے میں عجیب و غریب آراء قائم کی۔ تنقید کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرار خودی کے دیباچے میں اقبال نے حافظ شیرازی کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ اقبال نے حافظ کے نظریات پر تنقید کی تھی، جبکہ فارسی پڑھنے والوں کے لیے حافظ شیرازی کا مرتبہ ایک صوفی کے برابر تھا۔ وہ انہیں لسان الغیب کہتے تھے اور ان کے دیوان سے فال بھی نکالتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اقبال حافظ سے متاثر نہیں تھے۔ حافظ نے تصوف کے مسائل کو نہایت دلکش پیرائی میں بیان کیا ہے، لیکن اس حوالے سے اقبال کی رائے یہ تھی کہ چونکہ حافظ کے دور میں تصوف کے افکار عام تھے، اس لیے حافظ نے ان افکار کو مہارت کے ساتھ اپنی شاعری میں سمو دیا۔ اقبال کے اس بیان کی روشنی میں کہ بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے، اس امر کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اقبال کو حافظ سے کتنی عقیدت تھی۔ لیکن اس کے باوجود اقبال حافظ کو صوفی تصور نہیں کرتے تھے۔ اقبال کے والد خود ایک صوفی تھے اور اقبال ان کے مرید تھے، اور اقبال یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سلسلہ قادریہ سے بیعت بھی کی تھی۔ اقبال نے اپنی نظم و نثر میں اس تصوف کی مخالفت کی ہے جس کا سرچشمہ اور منبع قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ اقبال اس تصوف کے مخالف تھے جس کا خمیر عجمی فلسفے سے اٹھا تھا۔ اقبال کو اپنا نظریہ حیات غیر معمولی بصیرت کے ساتھ رومی میں نظر آیا۔ انہوں نے مظاہر پرستی کے خلاف جہاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اقبال رومی کے عشق کے قائل ہیں۔ اقبال کو بعض صوفیہ کرام کی اس روش سے بیزاری تھی کہ انہوں نے عشق و مستی کے معاملات کو اہمیت دیتے ہوئے شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ صوفیہ تجریدی روحانیت اور رہبانیت کے ان راستوں کے مسافر بن گئے تھے جن سے بچنے کی اسلام نے بارہا تلقین کی ہے۔ ایسے غلط عقائد تصوف کے راستے سے مسلمانوں کے دلوں میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں جہاد کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن صوفیہ کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شہید عشق غازی سے افضل ہوتا ہے۔ اقبال تصوف میں صحرا نوردی اور غار نشینی کے قائل نہیں، بلکہ وہ اسے زندگی سے گریز کا بہانہ قرار دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے وصل کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے ہر مظہر سے وصل پیدا ہو۔ عشق کا یہ وصف ہرگز نہیں ہے کہ وہ دل کو بنجر اور ویران بنا دے۔ اسے اسلامی تصوف کے طور پر ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کے ہاں عشق اور خودی حقیقت کے دو اہم پہلو ہیں۔ خودی کی تعلیم کے بعض پہلو بعض اکابر صوفیہ کرام نے بیان کیے تھے، لیکن ان کا انداز اور لب و لہجہ اقبال کے مقابلے میں کافی دھیما تھا۔ اقبال وحدت الوجود کو دینی نہیں بلکہ فلسفیانہ مسئلہ قرار دیتے تھے۔ اگرچہ بانگ درا کی شاعری میں کہیں کہیں اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن یہ روایتی شاعری کے اثرات کے
باعث ممکن ہوا۔ جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے، شجر میں، پھول میں، حیواں میں، پتھر میں، ستارے میں۔ اقبال قرآن کو زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کسوٹی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے تصوف سے وہی چیزیں اخذ کی ہیں جن میں قرآنی نقطہ نظر سے گہرائی اور وسعت موجود ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان صاحب اختیار ہستی ہے جسے اپنے افعال پر قدرت حاصل ہے، اور یہ اختیار ایک امانت ہے۔ اسلام رہبانیت اور خانقاہ نشینی کا مخالف ہے، اور عشق حقیقی کا تقاضا محض خلوت نہیں جلوت بھی ہے۔ اقبال کو صوفیہ کرام سے بے حد عقیدت تھی، لیکن وہ تصوف کے ہر اس نظریے کے مخالف تھے جس میں کوئی غیر اسلامی پہلو نظر آئے۔ اقبال کو رومی سے عقیدت ہے۔ وہ مجدد الفسانی کے تصوف کے بہت قائل ہیں، جس نے تصوف کو اسلامی شریعت سے ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اقبال اس تصوف کو بے اثر سمجھتے ہیں جو حق بینی اور عشق آفرینی کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کر سکے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔